شکریہ اسپیکر صاحب سب سے پہلے بات کی گئی یہاں پہ کہ یہ ہمارا بجٹ نہیں ہو سکتا، اس میں کرونا کا جو اس وقت کرائسس ہے، عالمی وبا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں پہلے ان کو بجٹ دکھاتا ہوں اور بجٹ کے جو نمایاں خدوخال ہے جو اس وقت کی حکومت نے کنٹینیو کریں پلیز۔ جی اسپیکر صاحب میں کر رہا ہوں۔ آپ پلیز۔ ٹھیک ہے، ان کے باہر جانے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ان کی گفتگو ختم ہو جائے میں اپنی بات شروع کر دوں گا۔ جی اسپیکر صاحب، انہوں نے پہلا جملہ یہ بولا کہ اس بجٹ میں حکومت کو نہ کرونا کا پتہ ہے نہ کرونا کے لیے کچھ رکھا گیا ہے۔ اب پہلے جو بنیادی 3 نکات اس بجٹ کے لیے رکھے گئے تھے، تینوں کے تینوں کرونا کے اوپر مبنی ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سے علاقے کا بجٹ لے کے آئے تھے، یہ پاکستان کا انہوں نے کہا تھا بجٹ نہیں ہو سکتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جو تھا وہ میرے پاکستان کا بجٹ نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور علاقے کا بجٹ لے کے آئے ہوں گے۔ دوسری بات یہاں پہ کی گئی، بڑی مثالیں دی گئی، باہر ملکوں کی، ہمسایہ ملکوں کی بڑی مثالیں دی گئی، لیکن پوری تقریر میں سپاسنامہ ضرور تھا، خبرنامہ ضرور تھا، لیکن کہیں سے ایک چیز بھی یہ نہیں بتا سکے کہ ان کی جو صوبے میں حکومت ہے انہوں نے ایک ایسا کیا کام کیا ہے کہ باقی صوبے اور وفاق اس کو فالو کرے۔ لیکن ہم آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھتے ہیں۔ انہوں نے بات کی کہ کرونا زبردستی پھیلایا کیا۔ اسپیکر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں لابی میں، سن رہے ہوں گے، میں ان کے سامنے ڈیٹیلز رکھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر 80,90,151 کرونا کے کیسز آ چکے ہیں۔ عمران خان نے کرونا پھیلایا۔ انہوں نے دنیا کی مثالیں دی۔ امریکہ جو دنیا کی مضبوط معیشت جن کی، اس وقت امریکہ کے اندر 20,94,058 کیسز، 1,15,732 اموات۔ انہوں نے ہمسایہ ملک کی بات کی۔ میں اٹلی، اسپین اور باقی دنیا کی مثالیں نہیں دیتا، سیدھا اپنے نائبر، اپنے ہمسائے کی طرف آ جاتا ہوں۔ ہمسایہ ہے بھارت۔ انہوں نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن، ہم نے بھی 14 دن کا لاک ڈاؤن کیا تھا، لیکن سب سے زیادہ عرصے کے لیے جنہوں نے لاک ڈاؤن کیا وہ ہے انڈیا۔ 25 مارچ کو انڈیا فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ملک کو بند کرنا ہے۔ اسپیکر صاحب 25 مارچ کو ٹوٹل انڈیا کے کیسز ہوتے ہیں 635 کیسز پہ پورے انڈیا کو بند کیا جاتا ہے 25 مارچ سے لے کے 1 جون تک۔ لیکن اسپیکر صاحب جب لاک ڈاؤن اٹھایا جاتا ہے کیسز پہنچ جاتے ہیں 1,90,000 تک۔ تو جو آپ نے ہمسایہ ملک کی بات کی ان کا کیا ہوا؟ آپ نے جو دنیا کی بات کی کہ ان کی مضبوط معیشت ہے۔ اسپیکر صاحب جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان قرضوں کے دلدل میں ہم نے نہیں دھکیلا، ان کی وجہ سے پاکستان کی صحت کا سسٹم ایسا کہ یہ اپنا علاج اور اپنے خاندان کا علاج بھی ان اسپتالوں میں نہیں کرتے۔ اسی معیشت میں، انہی صحت کی سہولیات میں ہم کرونا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے کہا نا، انہوں نے عمران خان کے بیانات جو ہے ریپیٹ کیے۔ عمران خان نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم نے یہاں پہ مرض سے بھی پاکستانیوں کو بچانا ہے، ہم نے پاکستانیوں کو بھوک سے بھی بچانا ہے، ہم نے پاکستانیوں کو بے روزگاری سے بھی بچانا ہے۔ اسپیکر صاحب یہ 3 نکات تھے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے تھے۔ تو اسپیکر صاحب جب یہاں پہ ان 3 نکات کے اوپر ہم کام کر رہے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا۔ پاکستان کہ جہاں پہ ہر سال ہزاروں لوگ بھوک سے مرتے ہیں۔ اسپیکر صاحب ہم نے کیا اقدامات اٹھائے، میں ان کی طرف پہلے آ جاؤں کہ دنیا کے اندر جب امریکہ نے لاک ڈاؤن بھی کیا ان کی معیشت بھی ہم سے مضبوط، 4 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اسپیکر صاحب اس کرونا کی کرائسس میں یہ کہہ رہے کہ کرونا کو عمران خان نے پھیلایا، یہ کہہ رہے کہ کرونا کے پیچھے نہ چھپے۔ میں آپ کے سامنے انڈیکیٹرز بھی رکھوں گا، 4 نکات کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، کرونا کے اوپر، بجٹ کے اوپر، اکنامک انڈیکیٹرز کے اوپر اور صوبوں کے اوپر۔ ان تمام کا میں حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر 4 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے، انڈیا کے اندر 12 کروڑ لوگ بے روزگاری کا شکار بنے اس کرونا کی وبا کی وجہ سے۔ اور انڈیا کے حوالے سے رپورٹ آئی کہ آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے جا چکی ہے۔ اسپیکر صاحب
وہ کیا تھا کہ بند کر دو، اور آخر میں ان کی طرف سے ایک جملہ منہ سے نکلا کہ وہ تھوڑا سا مسئلے کا حل یا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، وہ ہے TTQ، ٹریک، ٹریس اور پھر کوارنٹین، ٹیسٹنگ اور کوارنٹین۔ TTQ کے اوپر سب سے پہلے امپلیمنٹیشن خیبر پختونخوا میں 28 فروری سے شروع ہو چکی ہے اسپیکر صاحب۔ یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن، کہ ہاٹ سپاٹ جو آپ کو نظر آ جائے وہاں پہ آپ لاک ڈاؤن کریں، آپ ٹیسٹنگ کریں، ٹریکنگ کریں، کوارنٹین کریں، کیونکہ آپ کی معیشت بھی چلے۔ اور یہاں پہ دنیا کے اندر کروڑوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، پاکستان تو متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں تو یہاں پہ 25% آبادی پہلے سے آپ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ تو اسپیکر صاحب اسٹریٹجی کیا تھی کہ آپ کی لوگوں کو بے روزگاری سے بھی بچانا، مرض سے بھی بچانا، بھوک سے بھی بچانا، یہ تھی اسٹریٹجی۔ اس کے لیے کیا کیا گیا؟ احساس پروگرام، انہوں نے بیسٹ کا نام لیا، ان کا بے نظیر ان کا سپورٹ پروگرام چلا ضرور تھا اسپیکر صاحب۔ 8 لاکھ لوگوں کو جعلی بنیادوں پہ انہوں نے ان پروگرام میں رکھا تھا۔ احساس پروگرام 1,60,00,000 خاندانوں کو 12,000 فی خاندان عمران خان نے دیا۔ اس موجودہ وبا میں جب لوگ بے روزگاری کا شکار ہوئے اسپیکر صاحب، تو عمران خان سب سے پہلے مزدور کا، دیہڑی دار کا، ریڑے والے کا، ٹیکسی ڈرائیور کا، ان لوگوں کا خیال عمران خان نے کیا اور 1,60,00,000 خاندانوں کو 12,000 روپے دیے عمران خان نے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کہ اس خطے کے اندر اور اپنی اکانومی کو دیکھتے ہوئے دنیا کی باقی جو مضبوط اکانومیز ہیں ان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں 1,200 ارب کا پیکج ہم نے یہاں پہ اس مشکل بحران میں دیا۔ لیکن اسپیکر صاحب یہ تو ہمیشہ کہتے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ذرا میں اب سوال کرتا ہوں کہ ہم نے تو آپ کو 33 لاکھ سے زائد جو ہے وہ ہم نے صرف سندھ کے اندر لوگوں کو 12,000 فی خاندان دیا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا راشن کا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ باشن کے علاوہ کسی کو راشن وہاں پہ ملا ہے کہ نہیں ملا؟ ان کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا اسپیکر صاحب کہ 5 لاکھ خاندانوں کو دیا ہے، دوسرا وزیر آتا ہے کہ 3.5 لاکھ خاندانوں کو راشن دیا، تیسرا آتا ہے کہ 1 لاکھ خاندانوں کو راشن دیا۔ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اسپیکر صاحب ہم نے جو ایمرجنسی بنیادوں پہ صحت کے لیے کچھ کیا، میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 کہ کرونا سے پہلے، مارچ سے پہلے پاکستان کے اندر 2 لیبس تھے۔ آج پاکستان میں 70 سالوں میں 2 لیبس، صرف 3 مہینے کے اندر میں عمران خان کی وجہ سے 111 لیبس ہیں۔ اسپیکر صاحب 100 ٹیسٹنگ کیپیسٹی تھی مارچ کے اندر آپ کی، آج آپ کی 50,000 سے زیادہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہو چکی ہے۔ اسپیکر صاحب آپ کے پاس جو وینٹیلیٹرز تھے 70 سالوں میں، آپ نے 2 مہینے میں اس کو ڈبل کر دیا۔ اسپیکر صاحب آکسیجنیٹڈ بیڈ جو تھے اس کو 70 سال ایک طرف اور 3 مہینے دوسری طرف اس کو بھی ڈبل کیا گیا۔ اسپیکر صاحب میں بات کر رہا ہوں کہ 70 سال میں صحت کی سہولیات کہ جو وینٹیلیٹر، جو آکسیجنیٹڈ بیڈز، جو آپ کے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی، جو آپ کے پاس لیبس تھے، وہ 2 مہینے میں اس سے کئی گنا زیادہ عمران خان نے اس عالمی وبا کے دوران پاکستانیوں کو دیا۔ اب اسپیکر صاحب ایک اور چیز کہ 2150 مزید جولائی تک جو ہے آکسیجنیٹڈ بیڈ صوبوں کو دے دیے جائیں گے۔ اب اسپیکر صاحب انہوں نے کہا کہ اس بجٹ میں انہوں نے کیا رکھا ہے؟ صحت کا بجٹ اضافہ ہو گیا ہے، تعلیم کا بجٹ اضافہ ہو گیا ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے ہم نے 50 ارب کا پیکج صحت کا مزید دے دیا ہے۔ 18ویں ترمیم اور NFC کے شیئر کی ضرور بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ 5.5 کروڑ 8 سالوں میں صحت کے سین کا بجٹ تھا وہ کہاں پہ خرچ ہوا؟ اسپیکر صاحب ایک سوال پوچھنے کی جسارت کسی نے کی تھی، ان کی طرف سے گالیاں دی گئی۔ اسپیکر صاحب ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو 12,000 دینے کا وعدہ کیا تھا، 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں تک پہنچے، لیکن آپ نے راشن کا وعدہ کیا تھا، ہم سوال نہیں پوچھ سکتے۔ وینٹیلیٹرز میں تو اضافہ بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ کے جو کراچی کے اندر جس وقت وینٹیلیٹرز دستیاب تھے، ابھی کرونا نہیں پھیلا تھا، وہاں پہ ڈاکٹر فرقان جو لوگوں کی خدمت کر رہا تھا، آپ تقریریں تو جاڑ سکتے ہیں، آپ ڈاکٹرز اور نرسز کے اوپر ایموشنل تقریریں جاڑ سکتے ہیں،
ان کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر فرقان کی اہلیہ کو جب میں نے کاشف عباسی کے پروگرام میں سنا، مجھے دکھ ہو رہا تھا، مجھے رونا آ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر جو مسیحا ہے، جو ہم سب کی خدمت کر رہا تھا، جو آپ کی کراچی کے لوگوں کی خدمت کر رہا تھا، وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے سڑک پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا رہا، اس کو وینٹیلیٹر دستیاب نہیں تھا۔ اسپیکر صاحب، تو اسپیکر صاحب ان چیز کا بھی حوالہ دینا چاہیے۔ یہ تھا کرونا کے اوپر لوکس کی انہوں نے بات کی۔ اسپیکر صاحب یہ تو بتایا کہ جہاز وہاں پہ کڑا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے لوکس کے نام پہ تو فنڈ نکالے تھے، اور ابھی جب ہم لوکس سے لڑ رہے ہیں، ہمیں تو بڑی نصیحتیں انہوں نے کی۔ میں مانتا ہوں، میں جواب بھی دیتا ہوں کہ آپ کے دور میں، نون کے دور میں جہاز ہونی چاہیے تھے، سپرے کرنے کے لیے آپ کے پاس تمام چیزیں دستیاب ہونی چاہیے تھی۔ اسپیکر صاحب آپ خود کمیٹیز کو چیئر کرتے ہیں، ایگریکلچر سے آپ کو بھی اتنا ہی پیار ہے، محبت ہے، جس طرح پاکستان کا 2/3 حصہ جو ہے وہ ایگریکلچر، زراعت سے کے شعبے سے وابستہ ہے۔ تو اسپیکر صاحب آپ نے خود بھی کمیٹیز میں دیکھا کہ جہاز نہیں تھے، آپ چائنا سے اور دنیا سے کہیں سے آپ جو اس کے لیے ضروریات چاہیے وہ آپ منگوا رہے ہیں، این ڈی ایم اے کے تھرو ہم منگوا رہے ہیں، لیکن جو وہاں پہ جہاز کھڑا ہے اسپیکر صاحب، اس کو اٹھانے کے لیے ان کے پاس سپرے نہیں ہوتا۔ جہاز ہے، سپرے نہیں ہے، وہاں پہ ان کے لیے بندہ نہیں ہوتا ان کے پاس۔ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ سکر میں ہے، آپ کی رسپانسبلٹی تھی، ایگریکلچر منسٹر تھا، لیکن ایگریکلچر نے کیا کیا اسپیکر صاحب؟ سندھ کے اندر سرکاری محکموں کے زراعت کے خصوصاً 133 گاڑیاں غائب تھی۔ لوکس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ نوٹیفیکیشن نکالتے اسپیکر صاحب، لوکس کا مقابلہ کے لیے مزید بڑی بڑی گاڑیاں خریدی جائے آفیسرز کے لیے۔ تو اسپیکر صاحب یہ مقابلہ ہے، یہ سنجیدگی ہے کہ ہم یہاں پہ اس مشکل صورتحال میں ایک طرف کرونا کی وبا سے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف ہم لوکس کا جو اتنے عرصے سے ایگریکلچر کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے تھی، اور آج مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے اسپیکر صاحب یہ ایگریکلچر کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کے دور میں نیگیٹو میں ایگریکلچر گروتھ چلا گیا تھا، آج 2.4 ہے۔ تو اسپیکر صاحب یہ سنجیدگی کا عالم ہے اور یہ نوٹیفیکیشن ہے۔ میں آتا ہوں بجٹ کے اوپر۔ اسپیکر صاحب انہوں نے بات کی کہ ہم نے کہا اور یہ کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں، مارچ سے پہلے ان کی اکانومی کی کیا حالت تھی۔ میں فائنانس ڈویژن کی اور اکنامک ٹیم کی وہ جو آفیشیل رپورٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں وہ بتاؤں گا کیونکہ سویڈن کی اکانومی ہم نے انہیرٹ نہیں کی، ہمیں وراثت میں کیا چیز ملی تھی، پہلے وہ انڈیکیٹرز قوم کے سامنے رکھتے ہیں، پھر ہمارے انڈیکیٹرز کیا ہے وہ رکھتے ہیں، اور پھر بجٹ کے اوپر آتے ہیں۔ اسپیکر صاحب 2018 میں ایک رپورٹ آتی ہے اسپیکر صاحب، اور میں آپ کے سامنے وہ رپورٹ رکھتا ہوں۔ 2018 2 اگست کو رپورٹ آتی ہے کہ 7 دنیا کے اندر ممالک ہے جو کہ دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں اس سال۔ 7 ممالک کا 2 اگست 2018 میں ذکر ہوتا ہے اسپیکر صاحب، ہماری حکومت سے 15 دن پہلے یہ رپورٹ آتی ہے کہ دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں 7 ممالک، اس میں ہمارا پاکستان بھی ہے۔ یہ بلومبرگ کی بھی رپورٹ ہے، یہ فائنینشل ٹائمز کی بھی رپورٹ ہے اسپیکر صاحب کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں۔ کیوں دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں؟ وہ انڈیکیٹر سامنے رکھتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا ہائیسٹ ایور $19.9 بلین، ٹریڈ ڈیفیسٹ سب سے زیادہ پورے عرصے میں سب سے زیادہ $32 بلین، ایکسپورٹ میں زیرو گروتھ، 5 سال جو نون کے دور کے تھے اور ان کا تو جو حال تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ سرکولر ڈیٹ 1200 بلین، نیٹ انٹرنیشنل ریزروز نیگیٹو میں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز تمام کے تمام تباہ، سٹیل مل خسارے میں۔ کب گیا؟ جو ابھی موصوف یہاں پہ گفتگو کر رہے تھے کہ 2007-8 میں سٹیل مل 9.2 بلین کما کے دیتا ہے پاکستان کو، لیکن جیسے ان کے ابو آ جاتے ہیں، ان کی حکومت آ جاتی ہے، سیدھا سٹیل مل جو ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ پھر ان کے نون لیگ کی حکومت آتی ہے اسپیکر صاحب، خسارہ مزید بڑھتا جاتا ہے۔ پی آئی اے ان کے دور میں خسارے میں چلا گیا، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ پاکستان پوسٹ ان کے دور میں خسارے میں چلا گیا، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ پاکستان ریلوے ان کے دور میں خسارے میں چلا گیا، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ اور 2 چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی معیشت کا میں کیا کہوں اسپیکر صاحب، کہ اگر نون کا پوچھے تو ان کا جو وزیر خزانہ ہے مفرور اور اشتہاری، جو ان کا مشیر خزانہ ہے اس نے کیا بیان دیا کہ جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز خریدے گا اس کو سٹیل مل مفت میں دیں گے۔ انوکھی پیشکش اسپیکر صاحب
کہ جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز خریدے گا ہم سٹیل مل ان کو مفت میں دیں گے. یہ مشیر خزانہ ان کا یہ بیان دیتا ہے. یہ کون سا اس میں جی سر کہاں اسپیکر صاحب یہ خود اس نے اس کی ویڈیو بھی موجود ہے اور یہ میں ٹی وی چینل کے آپ کو بریکنگ نیوز دکھا رہا ہوں اس وقت کی. اس کے اوپر میں نے بیان بھی دیا تھا. اسپیکر صاحب ہوتا کیا ہے یہ ان کی بیان ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کا بیان ہے اسپیکر صاحب کہ ان کا وزیر خزانہ جو تھا وہ ملک سے مفرور اور اشتہاری بن گیا. جو مشیر خزانہ ہے وہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے لے لو سٹیل مل مفت میں لے لو. تو یہ ان کے حالات تھے. اسپیکر صاحب اب ان کی اگر بات کریں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ملکی اداروں کی بات کرتے ہیں امپلائیز کی بات کرتے ہیں. اچھی بات ہے اسپیکر صاحب میں نے اپوزیشن میں جب خسارہ بڑھتا گیا اور شروع کہاں سے ہوا تھا یہی جو موصوف ابھی بات کر رہی تھی اور پھر یہاں سے ہمیشہ کی طرح 9-2-11 ہو گئے. وہ جو بات کر رہے تھے ان کے دور میں آغاز ہوا تھا خسارے میں لیکن انہوں نے کیا کیا جو آج کل پارٹنر بنے ہیں کہ ایک بندہ لے کے آئے 50 لاکھ تنخواہ پہ گورا کہ بڑا ذہن ہے بڑا برین ہے. وہ یہاں پہ آئے ہم نے سوال اٹھایا کہ 50 لاکھ روپے دے رہے کیوں دے رہے ہیں کہتے کہ بہت بڑا دماغ ہے اس کے پاس. اسپیکر صاحب کچھ عرصے بعد پاکستان کا ایک پی آئی اے کا طیارہ غائب ہوتا ہے اور طیارہ برآمد ہوتا ہے کہ جو موصوف یہاں سے چلے گئے وہاں پہ ان کا طیارہ بھی چوری ہو گیا. اسپیکر صاحب یہاں پہ گوداموں سے صرف گودام غائب نہیں ہوتا صرف پیسے چوری نہیں ہوتے یہاں پہ طیارے چورے ہوتے تھے. یہ تھے ان کے انڈیکیٹر ان کی حالت. ہمارے دور میں کیا ہوا اسپیکر صاحب پھر آتے ہیں عمران خان کے دور کے اوپر کہ 2 اگست 2018 کو کہا جا رہا ہے بلومبرگ کی رپورٹ آتی ہے کہ 7 ممالک دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں اور ہمارے پاکستان کا ذکر کر رہے تھے. ہم نے کیا کیا کہ اس سال کرونا سے پہلے جو انہوں نے کہا تھا کہ کرونا کے پیچھے مت چھپے مارچ تک پہلے 3 کوارٹرز کا ڈیٹا سامنے رکھتا ہوں. ایف بی آر ٹیکس 17% اضافہ ہوا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 137% اضافہ ہوا. ایکسپورٹ آپ کی بڑی ان کے ایکسپورٹس کیا تھا کہ ایکسپورٹ میں زیرو گروتھ تھی اسپیکر صاحب. ایکسپورٹس آپ کی بڑی ریمیٹنسز انہوں نے کہا تھا کہ باہر سے پیسے آئیں گے پاکستانی بھیجیں گے 6% ریمیٹنسز آپ کے بڑھے. اسپیکر صاحب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے کم کیا 73% اس میں کمی لے کے آئے اور اس کے بعد 5000 ارب انہوں نے پیسے کی بات کی. ان کے لیے ہوئے قرضوں کی سود میں ہم نے واپس کر دی عمران خان نے واپس کر دی. اب اسپیکر صاحب انہوں نے ایک اور بات کی اور میں بڑی دلیل سے بات کروں گا ایک ڈیٹا رکھوں گا. انہوں نے بڑی بات کی کہ اگر آپ لوگ اخراجات کی بات کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے تنخواہیں نہیں بڑھانی تھی تو آپ ذرا وزیروں عمران خان اور ان کی تنخواہ کم کر دیتے. جناب آپ کی نظروں سے نہیں گزرا پہلے سال ہی ہم نے وزیروں کی اور عمران خان کی تنخواہ میں 10% کمی کر دی تھی اور اس سال فریز کر دیا. اسپیکر صاحب صرف یہ نہیں کیا کہ ہم نے قومی خزانے کا تحفظ کرنا تھا. عمران خان اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہ رہے اپنے ذاتی گھر بنیگالہ میں وہ رہ رہے ہیں اور اپنا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں اسپیکر صاحب. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرائم منسٹر آفس جو ہے اسپیکر صاحب کہ اس کے اخراجات میں بھی جو ایلوکیٹڈ بجٹ تھا پہلے سال 33% کمی کی گئی تھی. اس سال جو ایلوکیٹڈ بجٹ تھا اس میں بھی 21% کمی عمران خان نے کر دی. اب میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایشو ہے اور کیا وجہ ہے اسپیکر صاحب کہ آپ کے ابو زرداری 850 کروڑ بیرونی ملک دوروں پہ خرچ کرتے ہیں. ان کی سیکیورٹی کے اوپر میں ان کو کاغذ دیتا ہوں یہ یہاں سے نہ جائے میں ان کو کاغذ دیتا ہوں کہ ان کے والد صاحب کی سیکیورٹی اور ان کے موومنٹ پہ ایک وقت میں 2000 اور 2500 پولیس کی سیکیورٹی اہلکار ہوتے ہیں. پاکستانی قوم ان کا پیسہ ادا کرتی ہے. ایک پولیس کے اوپر 40 ہزار کا کم از کم خرچ آتا ہے. اسپیکر صاحب یہ میں آپ اور ہماری عوام اٹھا رہی ہے. اسپیکر صاحب اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا دوسری جماعت کی بھی کہ 850 کروڑ صرف اور صرف شریف خاندان کے بیرونی ملک دوروں کے اوپر اور سیکیورٹی کے اوپر لگا. 2700 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار رائے ون کی تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں اس کی سیکیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب علاج ان کا باہر 5 کیمپ آفیسز ان کا جو اپنا نوڈیرو کا گھر ہے لاڑکانہ کے گھر کو انہوں نے کیمپ آفیسز ڈکلیئر کر دیے تھے. ان کا گیلانی
ملتان جاتا ہے، اپنے شہر جاتا ہے، لاہور میں اپنے گھر میں ہوتا ہے، کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیتے تھے کہ پاکستانی قوم ان کا خرچہ اٹھائے۔ سپیکر صاحب، ہم نے اس میں کمی کر دی ہے اور ہم نے یہاں پہ خرچے کم کر دیے ہیں۔ ہم نے بیرونی ملک دورے، آپ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، بڑے بڑے خرچے کرتے تھے، کیمپ آفیسز 5 وہ تمام کا تمام ختم۔ وزراء کی تنخواہ میں 10% کمی کر دی گئی تھی۔ عمران خان نے پہلے سال 33%، وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ہے، کیمپ آفس میں نہیں، لیکن جو آفس ہے پرائم منسٹر کا، جو وہاں پہ لوگ روزگار بھی کرتے ہیں، آفس کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، اس میں پہلے سال 33% اور اس سال 21% کمی کی۔ اب سپیکر صاحب آتے ہیں ان کی تیسرے ایشو کے اوپر۔ سپیکر صاحب، انہوں نے بیرونی ملک دوروں کی بات کی، کشمیر کا ذکر کیا۔ میں آخر میں آؤں گا بجٹ اس سال کا اور صوبوں کے اوپر، لیکن اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں، انہوں نے کہا کہ کشمیر کی نمائندگی، سپیکر صاحب پاکستان کی پوری 50 سال کی تاریخ دیکھ لیجئے، انڈیا کشمیر کو اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتا تھا۔ سپیکر صاحب، پچھلے 54 سال میں پہلی دفعہ ایسا موقع آیا کہ ایک سال کے اندر 2 دفعہ UN سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ سپیکر صاحب، صرف یہ نہیں ہوتا کہ اقوام متحدہ کے اندر عمران خان کشمیر کا سفیر بن کے گیا تھا۔ سپیکر صاحب، ان کی لیے پرواہ نہیں، انہوں نے وزیرستان کی بھی بات کی، کشمیر کی بھی بات کی۔ ہاں، آپ کے والد صاحب بھی گئے تھے، زرداری صاحب گئے تھے وہاں پہ، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ڈرون حملے کرتے جائے، ان لوگوں کو مارتے جائے۔ میں نے CIA کے ڈائریکٹر حسین حقانی اور زرداری کی ملاقات کا پچھلے بجٹ میں بھی حوالہ دیا تھا کہ آپ نے جو ملاقات کی کہ وزیرستان کے لوگوں کو مارے، ڈرون حملے کرتے رہے، کولیٹرل ڈیمیج کی پرواہ نہ کرے، میں سنبھال لوں گا۔ ویکیلیکس میں آتا ہے کہ گیلانی گیا امریکن سفیر کے پاس اور اس کو کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر شور مچائیں گے لیکن پھر گھر چلے جائیں گے، بھول جائیں گے۔ عمران خان نے اقوام متحدہ گئے، وہاں پہ پختونوں کی بھی نمائندگی کی، پاکستان کی بھی نمائندگی کی، عالم اسلام کی نمائندگی کی، کشمیر کا سفیر بنا اور عالم اسلام کا ترجمان بنا۔ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے؟ آپ ترجمانی کی بات کرتے ہو، ہمارے لیے مسلمان ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے جب کبھی یہاں پہ ایڈ سپیچ ہوتی ہے، ختم نبوت کے اوپر مسلمانوں کی جب دل آزاری ہوتی ہے۔ سپیکر صاحب، جب عمران خان کی آواز گونجی اقوام متحدہ کے ایوان میں جہاں پہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا تھا، مدینے کی ریاست کی بات ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز ہوتا ہے اور اصل عاشق رسول کی وہاں پہ جھلک نظر آتی ہے۔ سپیکر صاحب، میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ سپیکر صاحب، میں اب آتا ہوں ان کے بجٹ کے اوپر کہ انہوں نے بجٹ کے اوپر جو سوال کیا جی No cross talk, please. No cross talk, please. نہیں، میں ایسی باتیں نہیں کرتا۔ اچھا، سپیکر صاحب اب آتے ہیں بجٹ کے اوپر۔ انہوں نے پوچھا کہ کرونا کے پیچھے نہ چھپے۔ جناب، 1200 ارب کا پیکیج، احساس پروگرام جو صوبوں کو ہم نے دیا، جس طرح کے ٹیسٹنگ کو ہم نے یہاں پہ کیپیسٹی بڑھائی، کس طرح ہم نے یہاں پہ آپ کے وینٹیلیٹرز، 3 چیزیں میں اور بتاؤں سپیکر صاحب کی PPE کٹس آج آپ اپنا بنا بھی رہے ہیں اور سپورٹ بھی کر سکتے ہیں، ماسک اپنا بنا رہے ہیں، سینیٹائزرز اپنا بنا رہے ہیں، پاکستان اب وہ وینٹیلیٹرز بنانے کی طرف جا رہا ہے۔ سپیکر صاحب، ہم نے 2 مہینے کے اندر یہ چیزیں کی ہے، لیکن اب بجٹ کا انہوں نے پوچھا ہے تو بجٹ کے اوپر میں آتا ہوں۔ سب سے زیادہ اس وقت پرائرٹی کیا تھی کہ کوئی بھی نیا ٹیکس نہیں لگے گا۔ سپیکر صاحب، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا بجٹ آیا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے۔ دوسری چیز سپیکر صاحب، احساس پروگرام، احساس کی انہوں نے بات کی۔ سپیکر صاحب، احساس عمران خان کے دل کے نزدیک ہے لیکن یہ نئے پاکستان کی بنیاد ہے۔ ہم نے حکومت میں آتے ساتھ ہی پہلے مہینے میں جو سڑکوں پہ سوتے تھے پاکستانی، سپیکر صاحب ان کو سڑکوں سے اٹھایا اور ریاست نے ان کو مہمان بنا دیا۔ سپیکر صاحب، ان کو اور ان کے پارٹی اور لوگوں کو اس بات کا احساس اس لیے نہیں ہوگا سپیکر صاحب کہ ان کے اگر حکومت میں 5 کیمپ آفیسز تھے تو یہی سڑکوں پہ زندہ لاشیں نظر آتی تھی۔ سپیکر صاحب، کیا یہ ہمارے مزدور طبقہ جن کو دیہڑی نہ ملتی، مزدوری نہ ملتی، سپیکر صاحب یہ سڑکوں پہ بھوکے پیر سوتے تھے؟ سپیکر صاحب، ان لوگوں کو ہم نے سڑکوں سے اٹھایا، ریاست کا مہمان بنایا، لنگر خانہ کھولا۔ یہ موصوف لنگر خانے کے اوپر بڑا شور مچایا تھا۔
کہ آپ لنگر خانے کھول رہے ہیں. جناب آپ کے لیے نہیں کھول رہے, ان کے لیے کھول رہے جو غریب ہے, بھوکے پیٹ سوتا ہے. ریاست نے ان لوگوں کے لیے لنگر خانے بنائے تاکہ وہ بھوکا پیٹ نہ سوئے. اب یہ کیا اسپیکر صاحب, یہ وہی مدینے کی ریاست کہ امیر المومنین رات کو پوچھتا تھا کہ میری ریاست میں کوئی بھوکا پیٹ تو نہیں سویا. یہ احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے. موصوف تو کہتے ہیں کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا. جناب میں آپ کے سامنے ڈیٹا رکھتا ہوں کہ آپ کے سپتر کے اندر پچھلے 5 سالوں میں 3000 بچے غذائی قلت کی وجہ سے موت کا شکار بن چکے ہیں. 5 سالوں میں 3000 بچے غذائی قلت کی وجہ سے موت کا شکار بن چکے ہیں. اسپیکر صاحب جب کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا تو کراچی, سندھ, حیدرآباد, سکر, ان علاقوں میں میں نے خود دیکھا کہ لوگ خالی برتن لے کے آئے تھے کہ ہمیں کھانا دے دو, لیکن راشن کا پیسہ کدھر چلا گیا کسی کو پتا نہیں. اسپیکر صاحب اگر وہاں پہ سٹنٹڈ گروتھ سب سے زیادہ اس وقت سندھ کے اندر ہے تو میں سوال کروں گا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ احساس پروگرام کس کے لیے ہے. 208 ارب اس سال رکھا گیا ہے بیوہ خواتین کے لیے, یتیم بچوں کے لیے, بزرگ شہریوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا. ریاست ذمہ داری اٹھائے گی, ہم ذمہ داری اٹھائیں گے, آپ بھی اسی طرح ذمہ داری اٹھائے. 62% فنڈ آپ کو ملتا ہے, صوبوں کو ملتا ہے. اسپیکر صاحب 38% بجٹ وفاق کے پاس رہ جاتا ہے, لیکن اس میں بھی آپ 2500 قرضوں کی سود کی مد میں ادا کرنے ہوتے ہیں. خسارے سے آغاز ہوتا ہے, اس میں بھی آپ یہ چیزیں دے رہے ہیں. اسپیکر صاحب دوسری چیز, کامیاب جوان, 100 ارب کا ہم نے کامیاب جوان پروگرام شروع کر دیا پہلے سال. اس سال بھی کامیاب جوان ہماری پرائرٹی. تیسری چیز کہ ہم نے مرج ڈسٹرکٹ کی بات کی اسپیکر صاحب, قبائلی اضلاع کی. ذرا میں سب کو کہتا ہوں, اور جو یہاں پہ بیٹھی تو اس وقت ڈیسک بجا رہے تھے, میں ان سے بھی پوچھتا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے مرج ڈسٹرکٹ کے لیے فاٹا انضمام کے بعد جو وعدہ کیا گیا تھا فاٹا کے لوگوں کے ساتھ کہ ان کو NSC میں 3% شیئر ہر صوبہ دے گا, سب سے پہلے خیبر پختونخوا نے دیا. اگر کسی صوبے نے نہیں دیا تو یہ جو بندہ فاٹا کی اب یہاں پہ نمائندگی کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اس نے نہیں دیا. میں یہاں پہ تمام ضم شدہ اضلاع کے لوگوں کی طرف سے آپ سے نہ صرف مطالبہ کرتا ہوں بلکہ فاٹا کے لوگوں کو کہتا بھی ہوں کہ اپنے حق کے لیے میں آپ کے آگے ہوں گا, اور آپ آ جائیں, انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے, 3% شیئر اس سے لیں گے. اسپیکر صاحب تقریریں تھی, بھڑکے تھی, 3% شیئر اگر نہیں ملا تو آپ کی وجہ سے نہیں ملا. ہم نے پہلے سال بھی ضم شدہ اضلاع کو پرائرٹی رکھا تھا. پہلی دفعہ وزیرستان کے اندر یونیورسٹی, وزیرستان کے اندر کالجز, ان کے لیے روڈ انفراسٹرکچر, ان کے لیے اسکولوں کے پروگرامات, ان کے لیے سینیٹیشن, سب سے اربہ روپے کے فنڈز ہم نے ضم شدہ اضلاع کے لیے رکھے تھے. اس سال بھی ہماری پرائرٹی میں نے مرج ڈسٹرکٹ سی ہے اور ہم ان کو ترجیح دے رہے ہیں. لیکن اسپیکر صاحب یہاں پہ دعویٰ کیا گیا, بڑا یہاں پہ درد دکھانے کی کوشش کی گئی. مجھے پتا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے جس طرح امریکہ میں جا کے CIA ڈائریکٹر کے ساتھ کہا تھا کہ وزیرستان والوں کے اوپر ڈرون حملے کرو, ان کو مارو, ان کی فکر نہ کرو, میں سنبھال لوں گا. آج بھی آپ ہی اسی نقش قدم پہ چلتے ہیں, دعوے تو کرتے ہیں, تقریر تو جاڑ دی, شیئر نہیں دیتے. شیئر آپ نہیں دے رہے, ہم زبردستی لیں گے آپ سے. یہاں پہ وزیرستان کے MNAs بھی بیٹھے ہیں, میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نے بھی اس کو اٹھانا ہے. اگر بات کرنی ہے حقیقت کے اوپر کرنی ہے, لوگوں کو ان کا حق دو. اسپیکر صاحب دوسری چیز, انہوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ پہلی جو جس چیز سے آغاز کیا تھا, پہلا جملہ ان کا غلط تھا کہ اس میں بجٹ کے کچھ نہیں پرائرٹی ہوئی تھی. اب میں آتا ہوں ڈیولپمنٹ کے اوپر. اسپیکر صاحب اس وقت عمران خان نے کہا کہ مشکل وقت ہے, مسائل ہے, لیکن ہماری ترجیح جو ہے وہ ترقیاتی کام بھی ہے تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے. اور اسپیکر صاحب میں آپ کو ہمیشہ سنتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ جب ہم خیبر پختونخوا میں حکومت تھی تب بھی آپ نے مغربی روٹ کے اوپر بڑی کوشش کی تھی کہ ہمارا ویسٹرن روٹ بنے, کیونکہ ہمارا ساؤتھ KP, ہمارا بلوچستان, ہمارا جو ایون کیا مرج ڈسٹرکٹ وزیرستان کی بات کرے تو ان کی جب تک کنیکٹیویٹی نہیں ہوگی ویسٹرن روٹ, چترال, سوات, در, گلگت بلتستان, یہاں سے شروع کر کے اگر ہم نہیں جائیں گے تو ان علاقوں کو ترقی کیسے ملے گی. انہوں نے ویسٹرن روٹ میں اس کو آغاز نہیں کیا تھا,
شامل نہیں کیا تھا. ہمارے دور میں الحمدللہ ویسٹرن روٹ پہ کام شروع ہو چکا ہے اور اس سال ہمارا 2 بلوچستان کے بڑے منصوبوں کے اوپر ویسٹرن روٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے اور اگلے سال ڈی اے خان سے جوب اور کچلاک جو ہمارا وہ پروجیکٹ ہے اس کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا. انہوں نے جب ہم نے احساس کی بات کی اسپیکر صاحب یہ بتائیں کہاں پہ کام ہو رہا ہے؟ اچھا میں پروجیکٹ کا نام بتا دوں. اس وقت یارک ساگو جو ہمارا بلوچستان کا علاقہ ہے اس کے اوپر 210 کلومیٹر کی سڑک ہے اسپیکر صاحب. اس کے اوپر آغاز ہو گیا. سی پیک کا جو جوب کچلاک ہے 305 کلومیٹر اس کی پروکیورمنٹ ہو گئی اور ڈی اے خان سے جوب تو یہ پورا مکمل ہو جائے گا. بلوچستان کا علاقہ آپ کا محروم علاقہ تھا. بلوچستان کے حقوق کو انہوں نے بات بہت کی لیکن ان کو پتا تھا کہ مراد سعید آئے گا اور بات کرے گا تو پھر اس کے پاس جواب نہیں ہوگا. لہٰذا 9211 اسپیکر صاحب جو لیجے میں تلخی تھی اس کے اوپر میں آخری حصہ میں نے رکھا ہے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مراد علی شاہ ہے, وہ بھول بیٹھا تھا مراد سعید ہے. اسپیکر صاحب اب میں آتا ہوں. ہم نے کہا کہ احساس شروع کیا 208 ارب کا, کہتے ہم نے سڑکیں بنائی. ہم نے کہا کہ 1200 ارب ریلیف پیکج دیا, کہتے کہ ہم نے سڑکیں بنائی. ہم نے کہا کہ پناہ گاہیں بنائی, کہتے ہم نے سڑکیں بنائی. ہم نے کہا کہ عمران خان نے خرچے کم کیے, کہتے کہ ہم نے سڑکیں بنائی. ہم نے کہا کہ بیواؤں کو, بزرگوں کو, نوجوانوں کو ہم نے منصوبے دیے, کہتے کہ ہم نے سڑکیں بنائی. ہم نے کہا کہ 1 کروڑ خاندانوں کو صحت انصاف کارڈ کے 7,20,000 تک ہر پاکستانی کا مفت اور بہترین علاج ہو سکے. عمران خان نے یہ دے دیا, کہتے کہ ہم نے سڑکیں بنائی. تو اسپیکر صاحب میں نے کہا کہ ذرا سڑکوں کے اوپر آ جاتے ہیں. ہمارے دور میں اسپیکر صاحب 2 سالوں کے اندر, اور یہ آفیشیل ڈیٹا ہے آپ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ پورے قوم کو پتا ہو, ہمارے دور میں 2 سالوں کے اندر جو سڑکوں کی ایگزیکیوشن ہوئی ہے وہ 1824 کلومیٹر ہے. 1824 کلومیٹر جو ان کے آخری 2 سالوں میں ہوئی ہے 1230 کلومیٹر. مطلب یہ کہ ایگزیکیوشن 48.2%. تحریک انصاف عمران خان کی حکومت سڑکوں میں بھی جیت گئی ہے. اب آتے ہیں دوسرا کہ بڑے منصوبے اور نئے منصوبے. اسپیکر صاحب اس سال کے بجٹ میں ہمارے ٹوٹل پی 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 ملا کے پروجیکٹس 57 نئے منصوبے ہیں اسپیکر صاحب. ان کا پورے منصوبے لاہور اور لاہور کے ارد گرد. لیکن کیا سیالکوٹ سے کاریا سے پنڈی, یہ جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی زیادہ ہے, ان کو موٹر وے نہیں چاہیے تھا؟ چاہیے تھا, آپ نے نہیں دیا, ہم نے رکھا ہے اور ہم یہ بنانے جا رہے ہیں. اسپیکر صاحب بلوچستان کا تمام مغربی روٹ ان کے کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر آغاز نہیں تھا, منظوری نہیں تھی, ہم نے رکھا, ہم کرنے جا رہے ہیں. اسپیکر صاحب چترال سے دیر کی سڑک جائکا سے مل کے ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ سوات موٹر وے کا دوسرا فیز. چترال سے کہاں؟ چکدارا سے؟ چترال یہ کیا ہے؟ جائکا کے ساتھ ہمارا پورا پروکیورمنٹ کا پروسیس اب شروع ہو چکا ہے اور جلد ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کام شروع کریں گے. سوات موٹر وے جو کہ صوبائی پروجیکٹ تھا جس پر ہم نے آغاز کیا تھا, سوات موٹر وے کی اب ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے اور ہم اس کو بھی بنانے جا رہے ہیں. پھر پشاور سے ڈی اے خان, صوبائی حکومت خیبر پختونخوا نے مطلب کوہاٹ, کرک, لکی مروت, ڈی اے خان, پسماندہ اضلاع, ان کو بھی موٹر وے کی منظوری ہو گئی ہے اور اس سال اس کے اوپر فیزیبلٹی کا کام ہو رہا ہے. اگلے سال وہ بھی بنے گا. پورا مغربی روٹ ایک خواب نہیں رہا, حقیقت بن گئی, عمران خان نے بنا دیا. اسپیکر صاحب یہ تو میں نے اس لیے سڑکوں کی بات کی, حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ سڑکوں کی ہمیشہ یہ بات کریں. ہم نے انسانوں کے اوپر خرچ کرنا ہے, وہ پرائرٹی ہے, لیکن میں نے ڈیٹا اس لیے سامنے رکھا اسپیکر صاحب کہ کبھی تو ہم لوگوں کو بتائے کہ اصل جو کام ہے وہ قوم کے اوپر خرچ کرنا ہے. بلوچستان کی بات ہوئی, پرائرٹی بلوچستان. فاٹا کی بات ہوئی, آپ نے شیئر نہیں دیا. خیبر پختونخوا, پسماندہ اضلاع, ان کو اٹھانے کے لیے ہم نے پروگرام رکھے. اب اسپیکر صاحب آتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ سڑکوں سے قومیں نہیں بنتی. اسپیکر صاحب میں آج بھی کہہ رہا ہوں, میں وزیر موصلات ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے انسانوں کے اوپر خرچ کرو. احساس پروگرام کو پرائرٹی رکھو, ریلیف پیکج 1200 ارب کا پرائرٹی رکھو, 1 کروڑ خاندانوں کو 7,20,000 کا ہیلتھ انشورنس مطلب مفت اور بہترین علاج, اس کو پرائرٹی رکھو.
یہ پرائرٹی رکھی ہم نے, لیکن 1438 کلومیٹر مطلب انہوں نے جو 1200 کلومیٹر کی سڑکیں بنائی تھی اس سے بھی زیادہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر بنانے جا رہا ہوں اسپیکر صاحب. مطلب یہ کہ قوم کا پیسہ نہیں لگے گا, انویسٹمنٹ آئے گی, پہیا چلے گا اکانومی کا, لوگوں کو روزگار ملے گی, قوم کو سڑک ملے گی. اسپیکر صاحب یہ ہو گیا سڑکوں کے اوپر. میں سے ایک فضل خان, میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کیونکہ ٹائم تو کافی ہو گیا ہے اور بہت سینئر لوگ بولے ہیں. آپ اگر ابھی تقریر کریں گے تو کوئی پتہ بھی نہیں ہوگا. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو لسٹ ہے ہم اس کو کل سے اس کو انٹرٹین کریں گے آپ کے لسٹ کو, تو یہ بہتر ہوگا تاکہ آپ فریش ہوں. اور میری کوشش ہوگی کہ کل سارے ہم جونیئر لوگوں کو موقع دیں تاکہ وہ بھی کھل کے بات کر سکے, اس کو میڈیا میں جو ہے نا پراپر جگہ مل سکے. ابھی ٹائم بھی تو میں اس لیے آپ کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تسلی سے انشاءاللہ کل 11 بجے ہم اجلاس کریں گے. جی پلیز. جی 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 اسپیکر صاحب, اب میں چند سوال ان سے پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں. اسپیکر صاحب, میں نے کرونا, لوکسٹ, اکنامک انڈیکیٹرز, بجٹ, ایک ایک چیز کا دلیل سے جواب دیا. اسپیکر صاحب, میں نے جو ڈیٹا یہاں پہ رکھا ہے اس کو یہ چیلنج کرے, لیکن اگر انہوں نے جو ڈیٹا رکھا ہے میں اسپیکر صاحب اس کو چیلنج کرتا ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں پورا ڈیٹا آپ کو بھی دوں گا, سٹیٹسٹک آپ کو دوں گا, اور آپ موصوف سے بھی لے لیجئے کہ کیا پارلیمنٹ کے فلور پہ غلط بیانی کسی کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اب اسپیکر صاحب میں آتا ہوں, ان سے سوال کرتا ہوں. ان کے والد صاحب نے ایک موقع پہ کہا تھا اسپیکر صاحب کہ یہ کون ہوتا ہے مجھ سے سوال پوچھنے والا. کچھ عرصہ پہلے ان سے ہم نے سوال کیا کہ سندھ کے صحت کا بجٹ کہاں پہ چلا گیا. وہاں پہ ایک چینل نے سوال کیا کہ سندھ کے صحت کا 5.5 کروڑ کہاں پہ چلا گیا. انہوں نے وہاں پہ گالیاں اور دھمکیاں تو چھوڑے. اسپیکر صاحب, یہ موصوف فرزند زرداری فرما رہے تھے کہ ان کی ہمت کیسی ہوئی مجھ سے سوال کرنے والے. بھائی آپ پرچی لہرا کے آئے تھے اس لیے آپ کو جمہوریت نہیں لگتی. جمہوریت میں جواب دینا پڑتا ہے اور آپ کو جواب دینا ہوگا. اسپیکر صاحب, ہم جواب دیتے ہیں, آپ کو جواب دینا ہوگا. میرے چند سوال اسپیکر صاحب, انہوں نے ہم سے جو سوال کیے تھے ان کا میں نے بتا دیا کہ آپ نے سپاس نامہ پیش کر دیا, 62% پیسہ, 18ویں ترمیم کے بعد پیسہ, NFC میں شیئر آپ کو اس مرتبہ بھی صوبوں کو 2000 ارب سے زیادہ ملے جا رہے ہیں NFC میں. یہ بھی غلط بیانی تھی. یہ شیئر آپ کو ملے جا رہے. اسپیکر صاحب, یہ پیسہ آپ کس چیز پہ لگا رہے ہو, اس کا جواب دیجئے. سندھ کے صحت کا 5.5 کروڑ کہاں پہ لگا؟ کیوں وہاں پہ ڈاکٹر فرقان جو مسیحا ہے لوگوں کا, ان جیسے ہزاروں ڈاکٹروں کو وینٹیلیٹر میں نہیں ملتا؟ کیوں وہاں پہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اسٹریچر نہیں ملتا, ایمبولینس نہیں ہوتا؟ میں کل سکر کے مناظر دیکھ رہا تھا, گدھا گاڑی پہ لوگوں کو ایک موت کو لے کے جا رہے تھے. اسپیکر صاحب دل دکھتا ہے ہمارا. ہم سے پوچھتے کہ آپ سوال نہ کریں, ہم سوال کرتے ہیں. آپ کہتے کہ کوئی بھوک سے مرتا نہیں. اسپیکر صاحب سنو, جو بھوک ہوتی ہے بڑی سفاک ہوتی ہے. اسپیکر صاحب وہاں پہ لوگ جب خالی برتن لے کے آتے تھے تو یہاں پہ ہم سوال کر سکتے ہیں کہ راشن کے نام پہ کروڑوں اربوں روپے اپنے کہاں پہ خرچ کیا. ہم نے 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کو 12,000 روپے دیا, سب پورے پاکستان نے دیکھا. آپ نے راشن کس کو دیا بھاشن کے علاوہ؟ اسپیکر صاحب کسی کو پتا نہیں. اسپیکر صاحب ہم سوال کرتے ہیں اسپیکر صاحب کہ آپ نے وہاں پہ لاڑکانہ کے اندر, چلو میں اس چیز کے اوپر بات تو نہیں کرتا کہ آپ کا حلقہ ہے اور 98,000 کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوئے, آپ کیا کر رہے ہو, میں وہ نہیں پوچھتا. میں بھوک کا پوچھوں گا, میں سٹنٹڈ گروتھ کا پوچھوں گا. اسپیکر صاحب کہ وہاں پہ لوگوں کو پورا خوراک نہیں ملتا, کیا وہ کسی کے بچے نہیں ہیں؟ آپ یہاں پہ مزدور, دیہڑی دار, ریڑھی والا, ٹیکسی والا, آپ کو مذاق لگتا ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر کیوں ہر تقریر میں رکشی والی کی بات کر رہا ہے؟ ہم کریں گے. ہم سیاست میں اس لیے آئے تھے, ہم حکومت کرنے نہیں, ہم یہاں پہ ان لوگوں کے لیے کچھ کرنے آئے ہیں. آپ کو ٹیکسی والا برا لگتا ہے, آپ کو برا لگتا ہوگا. آپ کو ریڑھی والا برا لگتا ہے, آپ کو لگتا ہوگا. ہم ان لوگوں کو سینے سے لگائیں گے, ان کو ترجیح رکھیں گے. اگر وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں بھوک سے اسپیکر صاحب, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور ایک اور چیز, انہوں نے ایک بات نہیں کی اسپیکر صاحب. آج میں یہ امید لے کے آیا تھا کہ یہ اوورسیز کے اوپر ضرور بات کریں گے, اوورسیز پاکستانیز کے اوپر ضرور بات کریں گے. اور کن پاکستانیوں کے اوپر اسپیکر صاحب؟ کہ جب ہم نے یہاں پہ فلائٹس بڑھائی, ہمارا جو مزدور طبقہ ہے سعودی عرب اور UAE کے اندر ہے, پہلے تو انہوں نے ان کے دور میں جیلوں کے اندر سڑ رہے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. عمران خان آیا,
4,000 5,000 سے زیادہ سعودی عرب کی جیلوں سے پاکستانی کو رہا کروایا. سعودی ولی عہد سے مطالبہ کیا اپنے لیے فیک اکاؤنٹس میں پیسہ ڈلوانے کے لیے نہیں, یہاں پہ اپنے لیے روزگار اور اسٹیل مل لگانے کے لیے نہیں, اپنے پاکستانیوں کو جیل کی رہائی سے وہ مطالبہ کیا, رہا ہو گئے. ملیشیا میں 342 سے زیادہ پاکستانی جو جیلوں کے اندر تھے ان کو رہا کروایا, خصوصی طیارہ بھیجا, لے کے آ گئے. لیکن جب یہ بحران آیا, دنیا کے ایئرپورٹ بن گئے اسپیکر صاحب, بند ہو گئے. مجھے پتا ہے آپ جلدی کرنا چاہتے ہیں لیکن کافی ٹائم انہوں نے لیا تھا, میں بس 5 منٹ کے اندر پانی ہوگی کیونکہ میں مزید نہیں میں بیٹھ 5 سکتا. منٹ میں ختم کروں. اسپیکر صاحب جو وہاں پہ پاکستانی تھے اسپیکر صاحب, ان کو ہم لا رہے تھے, ہم نے وہاں پہ خصوصی طیارے بھیجے, ابھی تک 50,000 سے زائد پاکستانیوں کو لا بھی چکے ہیں. ہم اس کو بڑھانا چاہتے تھے. کس نے مخالفت کی اسپیکر صاحب, آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے مخالفت کی, پیپلز پارٹی نے. انہوں نے مخالفت کی کہ آپ ان کو نہ لے آئے. ان کے رہنماؤں نے بیانات دیے. مجھے آج یقین تھا کہ فرزند زرداری جب آئے گا سب سے پہلے معافی مانگے گا پورے ان لوگوں سے جن کے علاقوں سے اور ہر پاکستانی سے, اس پارلیمنٹ سے, کہ جن کے گھر سے ایک ایک بندہ باہر ہے, ان سے معافی مانگے گا اپنے رہنماؤں کے بیانات کے اوپر کہ کرونا پھیلانے کا سب بن رہے بیرون پاکستانی. کہتے ہیں کہ یہ مرض ہے. اسپیکر صاحب وہ مرض نہیں ہے, وہ سب سے زیادہ محنت کرنے والے ہیں. آپ لوگ رکاوٹ بنے, این سی او سی میں بات نہیں مان رہے تھے. آج کابینہ میں عمران خان نے فیصلہ کر لیا, چاہے آپ مانے نہ مانے, ہم پورے پاکستانیوں کو واپس لائیں گے. اسپیکر صاحب میں ایک اور چیز کرتا ہوں. کیا وجہ ہے؟ آپ نے اے ٹی ایم اور ان چیزوں کی بات کی. اسپیکر صاحب آج میں ایک چیز آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. 5.5 کروڑ صحت کا پیسہ حساب نہیں, اسٹریچر ایمبولینس کا پیسہ حساب نہیں, گوداموں سے گندم غائب حساب نہیں, 1,40,00,000 کا گودام گندم جس گودام میں پڑا ہوتا ہے اس کا کرایہ 3,40,00,000,000 اس کا حساب نہیں. وہاں پہ پانی کے پروجیکٹ تر کے اندر 104 ارب کا دعویٰ تھا کہ تر میں ہم نے پانی کے منصوبے شروع کیے, پانی سے اموات ہو رہی ہے. انٹیریئر سندھ کے اندر انہوں نے سٹنٹڈ گروتھ کے خاتمے کے لیے اور غربت کے خاتمے کے لیے اربہ کے منصوبوں کا اعلان کیا, ایک بھی پروجیکٹ زمین کے اوپر نہیں. اسپیکر صاحب کراچی کے اندر اس وقت پانی کا مسئلہ تو چھوڑے, سب سے بڑا مافیا پانی مافیا بن چکا ہے, اس پیسے کا حساب نہیں. مطلب یہ کہ لاڑکانہ کو ایڈ زدہ کر دیا, وہاں پہ آپ نے کراچی کو گٹر زدہ کر دیا. اگر ہم اس پیسے کا سوال کریں تو اس کے اوپر خاموشی, لیکن یہاں پہ اس طرح تقریریں جاڑتے ہیں جیسے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب میں آپ کے سامنے یہ جی آئی ٹی رپورٹ لے کے آیا ہوں ان کے فرزند زرداری کے والد صاحب کا, کہ آپ نے جب بھی اس پیسے کا پوچھنا ہے کہ تر میں بھوک سے مرنے والے عزیر بروز سے عزیز محمد تک, گوداموں سے گندم غائب ہونے تک, پانی مافیا اور نئی بلڈنگ کی اجازت دینے والوں سے لے کے سندھ کو نوچتی اور لوٹتی پی پی کی کہانی سننی ہے تو یہ پیسہ زرداری, ابو زرداری کے فیک اکاؤنٹ کی جیٹی میں جاتا ہے. اور آج میں اسپیکر صاحب گزارش کرتا ہوں, یہ میں آپ کو پارلیمنٹ کو یہ ریکارڈ کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ اس کو پارلیمنٹ کی ریکارڈ میں رکھے کہ آنے والی نسلیں, موجودہ پارلیمنٹ جب بھی سندھ کی تباہی کی بات ہو, جب بھی سندھ کے خستہ حال صحت کی بات ہو, جب بھوک سے کراچی اور سندھ میں اموات کی بات ہو, جب وہاں پہ بے روزگاری اور غربت کی بات ہو, جب سٹنٹڈ گروتھ کی بات ہو, جب وہاں پہ بچے بلک بلک سے موت پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے ہو, اسپیکر صاحب اس کا کوئی پاکستانی سوال پوچھنا چاہے تو ان کو یہ جی آئی ٹی رپورٹ دکھائیے گا, اور یہ آج پارلیمنٹ میں ریکارڈ کا حصہ ہے. تمام قومی اسمبلی کے ممبران کو میں کہتا ہوں کہ اس کو پڑھ لیجئے, اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیجئے. آخر میں اسپیکر صاحب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نے ایک سوال کا جواب دیا اسپیکر صاحب. میں بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت جمہوریت کے ناطے ہم ان کو جواب دیں ہر سوال کا جواب دینے کا, لیکن یہ بھی 35-40 سالوں سے نسل در نسل حکومت میں آ رہے ہیں, ان کو ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. اسپیکر صاحب ایک مثال دینی پڑے گی کہ 62% پیسہ آپ کے پاس تھا, ہم نے 38% پیسے میں وفاق نے پہلے آپ کا 2,500 ارب روپیہ قرضہ جو آپ نے لیا تھا وہ ادا کیا, اور اس میں 1,200 ارب کا پیکج بھی ہم لے کے آئے. 1,60,00,000 خاندانوں کو ہم نے یہ بھی دے دیا. تو آپ نے کیا کیا اسپیکر صاحب؟ ان سوالوں کا ہم جواب پوچھیں گے. اور ایک آخر میں آخری بات اسپیکر صاحب کروں گا کہ ہم نے مشکل صورتحال میں نے آپ کے سامنے دنیا کا ڈیٹا رکھا کہ امریکہ میں اموات کتنی ہوئی,
ہمارے ہمسائے ملک کے اندر 50% زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, چلے گئے. 33% کو اگر 2 ہفتے کے اندر خوراک نہ ملا بھوک سے مر جائیں گے. یہ انڈیا کی صورتحال ہے, یہ عالمی معیشت ہے. اسپیکر صاحب, ہم اس کے اندر مقابلہ کر رہے ہیں. میں اپنے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ ان کو تو ہر چیز, خوراک چھوڑے, جائیداد چھوڑے, ان کو تو پارٹیاں وراثت میں ملتی ہے. پرچہ لہرا کے یہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کسی کو جواب دے نہیں. یہ صحیح کہتا ہے, جمہوریت میں جواب دیا جاتا ہے. امریت میں اور اس طرح وراثت میں جو چیز مل جائے اس پہ جواب نہیں دیا جاتا. اسپیکر صاحب, یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ یہاں پہ پارلیمنٹ کو سندھ کی کابینہ سمجھ بیٹھا ہے. مراد سعید کو مراد علی شاہ سمجھتا ہے, یہاں پہ بڑھ کے مارتا ہے. لیکن اسپیکر صاحب, قوم کو میں کیا کہتا ہوں کہ خدا را, یہ لوگ تو یہاں پہ ڈائلاگ بھی ماریں گے, کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا اگر یہاں پہ لاشیں اٹھی. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر اسپتالوں پہ رش ہو گیا, کیونکہ انہوں نے تو دینا کچھ نہیں ہے. انہوں نے تو تقریریں جاننی ہے, انہوں نے تو راشن کا پیسہ کھا لیا. وینٹیلیٹرز نہیں ہے, ایمبولینس نہیں ہے. اسپیکر صاحب, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑے گا عام پاکستانی کو, ہمارے اور آپ کے پاکستانیوں کو. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو وزارت صحت کی طرف سے آپ کو ہدایات دی جاتی ہے, خدا را اس پہ عمل کرے. کیونکہ میں نے آپ کے سامنے دنیا کا ڈیٹا رکھا کہ دنیا کا سب سے مضبوط معیشت, یہاں پہ 12 کروڑ لوگ, 4 کروڑ لوگ ان کے بے روزگار ہو گئے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر کیا ہوگا؟ ہم تو ویسے غربت کی نہیں چیزیں گزار رہے ہیں. دنیا کا بہترین ہیلتھ سسٹم اٹلی کے اندر, کینیڈا, امریکہ, UK, وہ گھٹنے ٹیک چکا ہے. اسپیکر صاحب, ہمارے یہاں تو اسپتالوں کی ایسی حالت ہے کہ ابھی میں سوال کروں گا کہ زرداری صاحب کون سے اسپتال میں ہے؟ اللہ کی قسم کسی سرکاری اسپتال میں نہیں ہوں گے. اسپیکر صاحب, تھینک یو جی. اس پہ ختم کرتا ہوں. اسپیکر صاحب, یہ ہماری صورتحال ہے. اس کے ساتھ جو حکومت کی طرف سے SOPs دی جاتی ہے, اسپیکر صاحب, میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہو. آخر میں یہ بات کروں گا کہ ہم انشاءاللہ جتنی بھی انڈیکیٹرز ہیں, آپ نے ملک کو خساروں میں چھوڑا, اداروں کو تباہ کر دیا, لوٹ مار کا آغاز کیا, صحت تباہ, تعلیم تباہ, صحت کی سہولیات نہیں. جو 70 سالوں میں آپ نے نہیں دیا تھا, 3 مہینوں کے اندر ہم نے دیا. ہم انشاءاللہ نیکنیتی سے اپنے غریب طبقے کو پرائرٹی رکھیں گے, مزدور کو پرائرٹی رکھیں گے. کسان ہماری ترجیح ہے. ہمارا چھوٹا رکشے والا, وہاں پہ ایمبولینس والا, یہ ہماری ترجیح ہے. اسپیکر صاحب, ہم انشاءاللہ اسی کو نئے پاکستان کہتے ہیں. یہی ہمارا ایمان ہے. اور ایک چیز کہ آپ جب یہاں پہ تقریریں جھاڑتے ہیں تو تھوڑی سی ہمت کرے, حوصلہ کرے. یہاں پہ تو آپ جو جملے بول لیتے ہیں, تھوڑا سا برداشت کرنے کی, تھوڑا سا برداشت ہونا چاہیے. تھینک یو. کہ یہاں پہ کوئی اٹھے اور آپ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تھینک اسپیکر یو, صاحب, تھینک یو. اس چیز کو ختم. اچھا, میں ایک منٹ. ہاں جی, بالکل. میں اس طرح آج کی جو لسٹ ہمارے پاس ہے, یہ اس لسٹ کو ہم کل جو ہے نا انٹرٹین کریں گے. میں نہیں, وہ ابھی نہیں, کیونکہ ابھی میں خود میں زیادہ, آپ کو پتہ ہے کہ میں ابھی بھی زیادہ بیٹھا ہوں, مجھے ہو رہی. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ جو لسٹ ہمارے پاس ہے, میں ادھر چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تمام گورنمنٹ کا اور اپوزیشن کا ہے, کل 11 بجے اجلاس کریں گے انشاءاللہ. کل 11 بجے سے اس کو انٹرٹین کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. The House is adjourned to meet again on Wednesday, the 17th June 2011 a.m. 11.